اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی نور لکم یوم القیامہ، کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ جس کو سفر المظفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سفر المظفر بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں کچھ لوگ اس مہینے کو منحوس جانتے ہیں اور اپنا نیا کام، کوئی ایسا اہم کام اس مہینے میں شروعات نہیں کرتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں اپنے نئے کام کی شروعات کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ اسی طرح شادی بھی اس مہینے میں نہیں کی جاتی اور طرح طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ اگر اس مہینے میں شادی کریں گے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، یا دولہے کا انتقال ہو جائے گا، یا اس دلہن کے گھر میں خوشی دیکھنے کو نہیں ملے گی، یعنی اولاد نہیں ہوگی۔ طرح طرح کے معاشرے میں باتیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ سال کا کوئی دن، کوئی لمحہ یہ منحوس نہیں ہوتا، کیونکہ سال بھی بنائے ہوئے اللہ عز و جل کے ہیں، مہینے بھی، دن بھی، ساعت بھی، لمحات بھی۔ جب سب کا خالق اللہ ہے تو وہ چیز کیسے بری ہوگی؟ ہاں، اگر بری ہے وہ چیز تو وہ اس لحاظ سے کہ ہم نے اس کو برے کام میں یوز کیا۔ جس دن کو، جس مہینے کو، جس سال کو ہم نے برے کاموں میں گزار دیا، وہ سال، وہ دن ہمارے لیے یقیناً برا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمارے اعتبار سے ہے، نہ کہ اس کے اعتبار سے۔ جیسا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے انسان، میں طلوع ہو گیا، اب 12 گھنٹے تک، 13 گھنٹے تک، 14 گھنٹے تک تیرے ساتھ رہوں گا، جو مجھ میں کرنا ہے کر لے، قیامت تک پھر میں واپس آنے والا نہیں ہوں۔ اگر تو اس میں نیکی کرے گا تو تیرے لیے نیکی کی گواہی دوں گا، اگر تو اس میں برائیاں کرے گا تو پھر تیرے لیے برائیوں کی گواہی دوں گا۔ تو یہ سورج، یہ دن ہمیں اعلان کر کے جگا رہا ہوتا ہے کہ ہم جو کرنا چاہیں کر لیں، اگر اچھا کریں گے تو اچھا پائیں گے، برا کریں گے تو برا پائیں گے۔ اور اسلام میں اس چیز کو بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی چیز منحوس ہوتی ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ اس بات کو چھوٹی سی مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، پھر انشاءاللہ اپنے بیان کی جانب آؤں گا۔ کہ مشہور تھا کہ ایک بستی میں کانا شخص تھا، جو اس کو دیکھ لیتا وہ یہ گمان کرتا میرا دن تو بیکار چلا جائے گا اور تکلیف، مصیبتوں کا سامنا ہوگا، لہذا لوگوں نے اس کو پریشان کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بادشاہ سے شکایت کر دی
کہ اس کانے شخص کو اپنے سلطنت سے باہر نکالیے ورنہ بہت لوگ تکلیف میں آ جائیں گے۔ اس نے کہا بات کیا ہے؟ بتایا گیا یہ منحوس شخص ہے، صبح صبح جو اس کی صورت دیکھ لیتا ہے وہ اس کو خیر نصیب نہیں ہوتی، مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا رک جاؤ، میں ایسے فیصلہ نہیں کروں گا، میں خود آزماتا ہوں، لہذا کل صبح اس کو میرے پاس لانا، میں سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھوں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ لہذا صبح لایا گیا، بادشاہ نے اس شخص کانے شخص کا چہرہ سب سے پہلے دیکھا، دیکھ کر اپنے کمرے میں گیا اور جوتا پہننے لگا تو جوتے میں ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ کو ڈنک مار دیا، بادشاہ تکلیف میں آ گیا، کئی دن بستر علالت پہ رہا۔ اس ایام میں اس کانے شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ جب بادشاہ صحیح سالم ہو گیا تو بادشاہ نے کہا واقعی میں جو لوگ کہتے ہیں وہ صحیح ہے، میں نے اس کا منہ دیکھا، دیکھیے مجھے کتنی پریشانی سہنی پڑی، جھیلنی پڑی، لہذا اس کو شہر سے بھگا دو۔ ایک عقل مند وزیر تھا، اس نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ آپ سے التجائیں کروں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، وہ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو آپ مصیبت میں آ گئے، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ جب اس نے آپ کا چہرہ دیکھا تو آپ جتنے دن بستر علالت پہ رہے اتنے دن اس کو قید میں رہنا پڑا، اور اب آپ کا چہرہ دیکھنے کی نحوست یہ ہو رہی ہے کہ اس کو شہر سے نکالنے کا آپ حکم فرما رہے ہیں، تو یہ بتائیے سب سے بڑا منحوس یہ کانا شخص ہے یا آپ ہیں؟ بادشاہ سمجھ گیا کہ بات تو صحیح ہے کہ منحوس تو میں ہی ہوں، مجھے تو کم تکلیف ملی، اس کو تو زیادہ تکلیف ملی، حالانکہ میں نے بھی اس کا چہرہ دیکھا، اس نے بھی میرا چہرہ دیکھا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائی، کوئی چیز اپنی ذات میں اصل میں منحوس نہیں ہوتی، ہم اس کو منحوس بنا لیتے ہیں۔ اور اگر یہ ہے کہ کسی کانے شخص کا چہرہ دیکھنے سے دن برباد ہو جاتا ہے تو آپ کا بھی تو چہرہ اس نے دیکھا ہے، اس کا کیوں نہیں برباد ہوا؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ مہینہ سفر المظفر جو چل رہا ہے اس کو ایک خصوصی نسبت ہمارے اور آپ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس شریف اسی ماہ مبارک سفر المظفر کی 25 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے موضوع پر ایک روشنی کے طور پہ سمجھیے، کیونکہ وقت تو کم ہے، آپ کی سیرت بہت وسیع ہے، 4 جلدوں میں سیرت لکھی گئی جس کا نام ہے سوانح اعلیٰ حضرت۔ پھر بے شمار مصنفین نے آپ کی سیرت کے وہ پہلو اجاگر کیے ہیں کہ بندہ پڑھے تو دنگ رہ جاتا ہے۔ کسی نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو دیکھا تو کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کو 50 علم پر مہارت حاصل تھی۔ پھر کسی اور نے اچھی دقیق اور گہری نظر سے اعلیٰ حضرت کی سیرت کا مطالعہ کیا، کتابوں کا مطالعہ کیا، تو اس نے کہا 105 علم کے ماہر اعلیٰ حضرت تھے۔ کسی نے اور دقیق نظر سے دیکھا تو اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت 500 سے زائد علم رکھنے والے تھے۔ اب بتائیے شخصیت ایک ہے، آدمی ایک ہے، لیکن اس کے ذات میں اس کے اندر کتنے علوم و فنون ہیں کہ ہمارے بیان کرنے سے باہر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب تو آپ نے اعلیٰ حضرت کو نبی مان لیا، تو نبی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو یہ اسی کا ظہور ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز عطا فرما دیتا ہے، بس وہ چیزیں عطا نہیں فرماتا جو نبیوں کے لیے خاص ہے، جیسے قرآن پاک کی طرح کوئی کتاب لے آنا، اللہ تعالیٰ کو بیداری میں دیکھنا دنیا کے اندر، یہ عطا نہیں فرمائے گا، لیکن اللہ کے ولیوں کو ہر وہ چیز عطا کی جاتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے دور میں جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ سارے علوم دے دیے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کی چند سیرت کی جھلکیاں دیکھیں
تو پتہ لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ قرآن پاک حفظ کرنے پر آتے ہیں تو 1 مہینے میں حفظ کر لیتے ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور 1 مہینہ وہ بھی مسلسل نہیں، مغرب سے عشاء کے وقت جو وقت ہوتا تھا اس میں آپ روزانہ 1 پارہ دیکھ لیتے تھے، پڑھ لیتے تھے، یاد ہو جاتا تھا، اتنا قوی حافظہ۔ اچھا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیاوی علم کسی سے نہیں سیکھا، سائنس کسی سے نہیں سیکھی، آپ نے میتھ ہے اور جو دیگر علوم ہے دنیاوی علوم، میں ابھی نام لوں گا، ان کو اعلیٰ حضرت نے کسی سے نہیں سیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ اور اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ والد صاحب سے، اپنے والد محترم سے اعلیٰ حضرت نے صرف میتھ کے 4 قاعدے پڑھیں، فرمایا جوڑ، گھٹاؤ، گڑا، بھاگ، یہ 4 قاعدے میں نے اپنے والد محترم سے پڑھے اور عرض کیا حضور کچھ اور پڑھا دیجئے، تو والد محترم نے فرمایا بیٹا دین اسلام کے علم کی جانب راغب ہو جاؤ، جو جو علوم تمہیں ضرورت پڑے گی سرکار کی بارگاہ سے تمہیں خود عطا کر دیا جائے گا۔ اور جب آپ کی تصنیف کو دیکھتے ہیں تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میتھ جاننے والے ماہر لوگ بھی آپ کی عبارت کو دیکھ کر اش کر اٹھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، اتنے ماہر۔ اس کو عربی میں بولتے ہیں میتھ کو علم ہندسہ۔ اسی طرح ایک علم ظفر ہے، ایک علم فلکیات ہے، ایک علم نجوم ہے، ایک علم توقیت ہے، ایک علم تقویم ہے۔ اس طرح کے بے شمار علوم پر اعلیٰ حضرت کو مہارت حاصل تھی، اور یہ صرف کہنے کے حد تک نہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک علم کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اعلیٰ حضرت کو اس علم میں کیسی مہارت تھی۔ اس علم کا نام ہے علم تقویم۔ کیا نام ہے؟ علم تقویم۔ اچھا، علم تقویم میں کیا ہوتا ہے؟ علم تقویم میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی پیدائش جس دن، جس تاریخ، جس مہینے، جس سال کو ہوئی، تو اگر انگلش ڈیٹ معلوم ہے لیکن عربی یا اردو تاریخ معلوم نہیں ہے تو اس علم تقویم کے ذریعے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ میری ولادت اردو تاریخ کے اعتبار سے کس مہینے، کس تاریخ اور کس سال میں ہوئی تھی۔ اچھا، کسی کو اگر عربی تاریخ معلوم ہو، اردو تاریخ معلوم ہو، انگلش تاریخ معلوم نہ ہو، تو اس علم تقویم کی برکت سے وہ عربی اور انگلش تاریخ اپنی معلوم کر سکتا ہے۔ اسی طرح علم تقویم کا ایک ایسا مسئلہ جو لا ینحل قرار دے دیا گیا تھا۔ لا ینحل معنی ہوتا ہے ایسا مسئلہ کہ کوئی کبھی حل کر ہی نہیں پائے گا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے نبی اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کس تاریخ اور کس مہینے کو ہوئی۔ تو عام طور سے حدیثوں میں ملتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف 12 ربیع الاول 11 ہجری کو ہوئی۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو ہوئی، اور سرکار کی ولادت بھی اسی دن اور اسی تاریخ کو ہوئی تھی۔ تقویم دانوں نے اس کو دیکھا کہ پتہ کریں کہ واقعی بات صحیح ہے یا نہیں صحیح، تو جب انہوں نے دیکھا تو 12 تاریخ ربیع النور کی 12 تاریخ کو پیر کا دن پڑ ہی نہیں رہا، پیر کا دن پڑ ہی نہیں رہا۔ 12 ربیع النور کو تو جمعرات کا دن پڑ رہا ہے، یا منگل کا دن پڑ رہا ہے، یا سنیچر کا دن پڑ رہا ہے، پیر کا دن پڑتا ہی نہیں۔ تو جتنے راویوں نے روایت کرتے ہوئے چلے آئے کہ سرکار کا وصال ظاہری 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن ہوئی، تو انہوں نے غلط کہہ دیا۔ اب علم تقویم جاننے والے بڑے بڑے ماہرین نے اس کو بہت اچھے انداز سے لیا۔ اب حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع 10 ہجری میں کیا۔ اچھا، جب 10 ہجری میں کیا تو حجۃ الوداع پڑا تھا جمعہ کے دن، اس پر سب کا اتفاق ہے، سب مانتے ہیں جمعہ کے دن پڑا۔ اچھا، جمعہ کے دن جب حج پڑا تو اس کو حج اکبر کہا جانے لگا، اور اس جمعہ کے دن تاریخ تھی بقرعید کی 9 تاریخ، کیونکہ اصل ہے وقوف عرفہ، تو وقوف عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ اگر جمعہ کے دن پڑ جائے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ تو سرکار نے جب حجۃ الوداع فرمایا تھا
تو जुमा के दिन बकरीद की 9 तारीख थी। अच्छा, बकरीद के बाद मुहर्रम आया तो 11 हिजरी लग गई, सफर में सरकार अलील हो गए और रबी नूर में इंतकाल हो गया, विसाले ज़ाहिरी फरमा गए। तो अगर हम बकरीद को ये माने कि बकरीद की 9 तारीख जुमा के दिन थी, बकरीद की 9 तारीख अगर हम ये माने कि जुमा के दिन थी, तो बकरीद का महीना ये पूरा होता है जुमेरात के दिन। तो अब देखिए, या तो बकरीद का महीना पड़ेगा, मुहर्रम का महीना पड़ेगा, सफर का पड़ेगा। अब ये 3 महीने अगर 30-30 के लेते हैं कि बकरीद का महीना भी 30 का पड़ा, मुहर्रम का महीना भी 30 का, सफर का महीना भी 30 का, तो फिर पीर के दिन 13 रबी नूर होती है, 12 रबी अव्वल नहीं होता। तो ये कौल गलत। अच्छा, अगर हम बकरीद का महीना 30 का लें, मुहर्रम और सफर को हम 29 का लें, तब भी 12 रबी अव्वल शनिचर को पड़ता है। अगर हम ये लें कि 2 महीने 30 के ले लें, 1 महीना 29 का ले लें, तो इसमें भी 12 रबी नूर पीर शरीफ को नहीं पड़ती, बल्कि दूसरे दिन पड़ती है। इल्मे तकवीम के माहिर और फुकहा मुहद्दिसीन में जिसका बड़ा नाम है, आपने नाम शायद सुना होगा, इब्ने हजर अस्कलानी, जिन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिखी और किताबों का एक अंबार लगा दिया। जब उनके पास ये मसला आया तो फरमाया कि ये बात मेरे दिमाग से, अक्ल से मावराए, मैं इस पे कुछ नहीं कहता। हजरत सहल जो बहुत बड़े तकवीमदान थे, उन्होंने तो लिख दिया, हाजल मसअलतु ला तनहलु, ये ऐसा मसला है जिसका कोई हल नहीं है, बस हदीसों में आया है तो मानते चले जाओ। अगर इस पे गौर व फिक्र करोगे, कायदे कानून बिठाना शुरू करोगे, तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं आएगा। या तो हदीसों को गलत कहना पड़ेगा, या तो इल्मे तकवीम के कायदों को गलत करना पड़ेगा। ऐसा मसला बन गया था, किसी किताब में आला हजरत से पहले जमाने तक के उलमा ने कुछ नहीं लिखा, बस यही कहा कि अगर हदीसों को मानोगे तो इल्मे तकवीम के कायदों को एक तरफ रख दो, अगर इल्मे तकवीम के कायदों को मानोगे तो हदीसों को झुटलाना पड़ेगा, और हदीसों को हम झुटला नहीं सकते, इल्मे तकवीम को तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो अपना शरीयत और दीन से लेना देना है नहीं। तो लिहाजा सब ने हदीसों को माना, इल्मे तकवीम के कायदों को छोड़ दिया। यही मसला जब आला हजरत की बारगाह में पेश हुआ तो आला हजरत ने इस तरह जिस तरह बच्चा जो है ना, किसी काम को कह दिया जाए कि बच्चे ये काम कर दे और उसके करने के लायक हो तो कितनी जल्दी कर देता है वो। हम कहते हैं यार वाह, कितना बड़ा काम, कितना कम वक्त में कर दिया। और यही वाक़या आला हजरत के साथ पेश आया कि इतना ला यनहल वाला मसला आपने चुटकियों में हल कर दिया। आला हजरत का इल्म कैसा था? इल्मे तकवीम आला हजरत ने किसी से सीखी नहीं, आपने हदीसों को भी सही करार दे दिया, इल्मे तकवीम के कायदों को भी सही करार दे दिया, और फरमाया ये है इसका हल, जिसके हल में बड़े बड़े फुकहा मुहद्दिसीन इल्मे तकवीम के माहिरीन परेशान थे, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आला हजरत के जहन में वो बात डाल दी और आला हजरत ने बयान कर दिया। फतावा रज़विया की जिल्द है 27वीं जिल्द में एक रिसाला मौजूद है नुत्कुल हिलाल के नाम से। आप फतावा रज़विया उठाइए 27वीं जिल्द, ये रिसाला पढ़िए, आपको भी आईन ही मिल जाएगा। जो बड़े बड़े फुकहा इल्मे तकवीम के माहिरीन ने जो जो कहा है, आला हज़रत ने वो भी लिखा है कि देखो इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, अकूलू, अब मैं ये कहता हूं। अब आला हज़रत ने कैसे तत्बीक दी और कैसे मसला हल फरमाया, तो आला हज़रत इल्मे तौकीद भी जानते थे, इल्मे तौकीद के कायदे भी फिट किए, और आला हज़रत ने फरमाया कि देखिए जिस साल बकरीद के महीने में सरकार ने हज किया, तो वो बकरीद का चांद से पहले जो जिलकादा था ना, वो 29 तारीख का था। वो क्या था? 29 तारीख का था। और आला हज़रत ने इल्मे तौकीद के कायदों से साबित किया कि 10 हिजरी का जो जिलकादा का महीना है, उसकी 29 तारीख को चांद दिखाई देने के काबिल भी नहीं था। यह इल्मे तौकीद का मसला है कि जब चांद देखने के काबिल उसी वक्त होता है कि वो जो है मतला से
10 दर्जे ऊपर हो, और 4 कायदों से साबित किया जाता है कि चांद देखे जाने के काबिल है या नहीं है। आला हजरत ने उन 4 कायदों के मुताबिक फरमाया कि देखिए, जिलकादा की 29 तारीख को चांद दिखाई देने के काबिल नहीं था, पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखता, लेकिन अल्लाह को यह शर्फ देना था कि महबूब का हज जुमा के दिन हो, ताकि ये हज अकबर करार पाए, हज अकबर करार पाए। तो अल्लाह ने महबूब को मक्के में जिलहिज्जा का चांद दिखा दिया जिलकादा की 29 तारीख को। तो मक्के वालों को तो चांद दिख गया, लेकिन मदीने वालों को चांद नहीं दिखा। तो तुम जो हिसाब कर रहे हो वो मदीने के एतबार से कर रहे हो, इसलिए गलत हो रहा है। अब मक्के के एतबार से करो। 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को पीर ही का दिन साबित होगा। और अब आप उठा के देख लीजिए तो अब यकीनन ये 12 रबीउल अव्वल पीर ही के दिन पड़ता है। तो मदीने वालों को चांद न दिखा था, मक्के वालों को चांद दिख गया था। और फिर फरमाया कि ये क्यों दिखा था, ये कोई अजीब बात नहीं है, ये तो सरकार का मौजिजा है। जो चांद के 2 टुकड़े कर सकते हैं तो रब इनके लिए चांद नहीं दिखा सकता। जो सूरज को, डूबे हुए सूरज को इशारा कर दें वो पलट आए तो सरकार को चांद नहीं दिख सकता। तो ये सरकार का मौजिजा है, सरकार के खसाइस में से है कि वो चांद दुनिया में किसी को दिखाई देने के काबिल नहीं था, लेकिन मुस्तफा की निगाहों ने देख लिया। इतना पेचीदा मसला, इतना मारिकतुल आर्या आरा मसला आला हज़रत ने चुटकियों में हल कर दिया। अच्छा, आला हज़रत ने कितने सफ़हात इस पे खर्च किए? आला हज़रत ने 7 से 8 सफ़हात लिखे हैं, और वो भी 7 से 8 सफ़हात में क्या आला हज़रत ने लिखे? पहले के उलमा के अक़वाल भी लिखे कि उन्होंने ये कह के छोड़ दिया इस मसले को, उन्होंने ये कह के छोड़ दिया, उन्होंने ये कह के छोड़ दिया, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। फिर उसके बाद मसले का हल भी लिखा, इल्मे तौकीद के कायदे भी फिट किए, इल्मे तकवीम के कायदे भी फिट किए, और फिर वो सारे कायदे लगाकर बताया हदीस भी सही है, कायदे भी सही है। हमारे दिमाग का फतूर है, हमारी अक्ल उस तक नहीं पहुंच पाई। और देखिए, आला हजरत का ही हिस्सा था कि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की अक्ल पहुंच गई। एक मसला जो मैं आज बयान करने वाला था, ये बयान जो मैंने अभी किया आला हज़रत के इल्म तकवीम पर महारत, ये मेरा मौजू नहीं था। मेरा मौजू था, आला हज़रत से एक सवाल हुआ, और वो सवाल इस तरह हुआ कि एक शख्स मज़ार पे गया था, अल्लाह के वली के मज़ार पे गया था, फातिहा पढ़ा और कहा, अय अल्लाह के वली, मेरी ये फरियाद है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे ये अता कर दे। तो कोई बदअकीदा भी था, जब उसने ये सुना तो एतराज़ कर दिया और अपने मुफ्ती के पास ले गया। उस मुफ्ती ने फतवा दिया। क्या फतवा दिया? 3 लाइन का फतवा दिया। 3 लाइन का फतवा दिया। जो मैं बयान करने वाला था ये बयान करता, लेकिन वक्त की कमी की वजह से, क्योंकि ये बहुत लंबा मसला है और इस मसले को उजागर करने के लिए आला हज़रत ने 250 सफ़हात भरे हैं। 250 सफ़हात में 400 किताबों के हवाले दिए हैं। और उस मुफ्ती ने जो कहा है कि अल्लाह के वली से मांगना नाजायज है, शिर्क है, शिर्क तक लिखा, आला हज़रत ने उसके जवाब पर 35 सवालात कायम किए हैं और फरमाया कि अपने जवाब पर पैदा होने वाले ये 35 सवालों के जवाब दे दो तो मैं फिर और बड़ी किताब लिखूंगा। और आज तक उन 35 सवालों के जवाब ना उस मुफ्ती ने दिया, वो भी मर के चला गया, ना उसके शागिर्दों ने दिया। ऐसे तो ये मसला मैं बयान करने वाला था, लेकिन वक्त की नज़ाकत की वजह से फिर मैंने कहा वो छोटा है तो वो बयान कर दो। तो वो गया अल्लाह के वली से मांगा, तो उसने कहा ये शिर्क है, चलो मुफ्ती के पास ले गए। तो मुफ्ती ने क्या कहा कि अल्लाह के वलियों से मांगना शिर्क या शायबे शिर्क है। क्यों? इसलिए कि वली कब्र के अंदर है, मांगने वाला बाहर है, मनो मिट्टी बीच में है, यानी 1 मन 40 किलो का होता है ना, मनो यानी कई किलो, कई 100 किलो मिट्टी बीच में है। ना इसकी आवाज अंदर जा सकती है, ना वली के कान इसकी आवाज सुन सकता है, लिहाजा ये मुहाल है। आला हज़रत ने उसके इस जवाब पर 35 सवाल कायम किए। मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं। आला हज़रत ने फरमाया, आपने कहा जनाब मुहाल है, तो मुहाल की कौन सी किस्म है?
ایک محال عادی ہوتا ہے، ایک محال عقلی ہوتا ہے، ایک محال شرعی ہوتا ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ کون سا محال ہے؟ محال عادی یہ ہے کہ جیسے میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور روڈ پہ کوئی بات کر رہا ہو تو کیا میں سن پاؤں گا اس کو؟ نہیں سن پاؤں گا، عادتاً نہیں سن پاتا۔ تو کیا یہ محال عادی ہے کہ ولی مٹی کے نیچے ہے، مانگنے والا باہر ہے، ہم نہیں سن پاتے؟ یا یہ محال عقلی ہے کہ عقل میں نہیں آتی؟ جیسے آدمی اڑے، عقل کہتی ہے کہ آدمی اڑے گا، نہیں بھائی پر نہیں ہے، کیونکہ اڑنے کے لیے پر چاہیے۔ تو کیا یہ محال عقلی ہے یا محال شرعی ہے؟ شرعی سے مراد قرآن و حدیث میں آیا ہے کہ یہ نہیں سن سکتا۔ پھر آپ نے ہر شک پر جواب دیا کہ اگر محال عقلی مانے تو اس کا یہ جواب ہے، یہ محال عقلی نہیں ہو سکتا۔ اگر تم مانے کہ محال شرعی ہے تو کوئی حدیث پیش کرو، کوئی حدیث بھی نہیں ہے، قرآن کی آیت بھی نہیں ہے، قیامت آ جائے گی نہیں پیش کر پاؤ گے۔ تو نہ محال عقلی ہے نہ محال شرعی ہے، ایک بچا محال عادی۔ اب عادی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک محال عادی دنیاوی، ایک محال عادی برزخی۔ تو محال عادی دنیاوی لو تو وہ ولی تو برزخ میں پہنچ چکا ہے، تو محال عادی دنیاوی تو لے نہیں سکتا۔ اور اگر محال عادی برزخی لو تو یہ بتاؤ تمہیں پتہ کیسے چلا؟ کیونکہ برزخ کو پتہ کرنے کے لیے مرنا پڑے گا۔ تو یا تو یہ بتاؤ کہ تو مر کے آیا ہے یا کوئی تیرا خاندان کا مردہ اٹھ کے آیا ہے تجھے بتایا ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا نہ محال عقلی ہے نہ محال شرعی ہے نہ محال عادی، اور پھر محال عادی کا نہ محال عادی دنیاوی نہ اخروی۔ تو بتا کون سا محال ہے؟ جب محال نہیں ہے تو تو نے کیسے کہہ دیا محال ہے؟ تو جب محال نہیں ہے تو اللہ کا ولی سنتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آپ نے 400 کتابوں کے حوالہ جات اس فتوے میں 250 صفحات میں بیان کیے ہیں کہ یہ لے، اس حدیث میں لے، اس آیت میں لے۔ اچھا، اس نے جو جواب میں ایک آیت ایک حدیث بیان کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سوال چنا تو جواب گندم والا معاملہ ہے۔ سوال اور جواب کیا چل رہا ہے کہ ولی یا مردہ قبر کے اندر نہیں سنتا، اور جواب کیا دے رہا ہے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھائے وہ مشرک ہے۔ بتاؤ، وہاں قسم کھانے کی بات چل رہی ہے، دلیل میں قسم کھانے والی حدیث دے رہا ہے، اور یہاں مسئلہ کون سا ہے؟ مردہ سننے والے کا۔ تو کہاں سننا کہاں قسم؟ یعنی سوال چنے کے بارے میں کیا جا رہا تو جواب گندم کے بارے میں دیا جا رہا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا علم تھا، اور اعلیٰ حضرت نے شروع میں لکھا یہ اجلا ہے، 250 صفحات کا رسالہ لکھا، 400 کتابوں کے حوالہ جات لکھے، اور فرمایا یہ اجلا ہے، عین سے اجلا مانے بہت جلدی کیا جانے والا کام۔ اور فرمایا کہ اگر میرا مخاطب بڑا ہوتا تو میں اور بڑے بڑے دلائل بیان کرتا اور اچھے انداز میں لکھتا، لیکن یہ میں نے دیکھا کہ یہ مفتی جو ہے بس نام کا مفتی ہے، تو اس لیے میں نے یہ اجلا لکھا۔ تو اجلا کا یہ عالم ہے کہ 35 سوالات قائم کر دیے، 400 کتابوں کے حوالہ جات ڈال دیے، آج تک کوئی جواب نہ دے پایا۔ تو اعلیٰ حضرت اگر اچھے انداز میں لکھتے ہیں تو پھر عالم کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہمیں برکت عطا فرمائے۔